حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، عارف باللہ تھے۔ منقول ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقہ کوئی لاحقہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کو مولوی جی کہہ کے مخاطب کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں تو سیدھا سادہ عبداللہ ہوں۔ میاں صاحب رحمہ اللہ کا وہ جملہ یاد آ گیا جو انہوں نے فرمایا تھا کہ حدیث تو یہ مجھ سے پڑھ کے گیا لیکن نماز مجھے سکھا گیا۔ ایک دفعہ یہ نماز پڑھا رہے تھے تو زوردار بارش ہو گئی، سارے مقتدی چلے بھی گئے نماز چھوڑ کے۔ جب انہوں نے نماز ختم کی، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ گیلے ہیں اور میلے ہو رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہو گئی۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے امرتسر قیام کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کچھ معلومات ہمیں۔ اور امرتسر جو ہمارے خوابوں کی سرزمین ہے، جو جس سے ہم آج جدا ہیں، بلکہ یوں ہی کہنا چاہیے کہ امرتسر ہمارے پنجاب کے اہل حدیثوں کے لیے اندرس والی بات ہی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں میاں صاحب کون ہیں جن سے ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ مل جائے تو ہمیں سعادت ہو ان سے ملاقات کی۔ تو بتایا گیا کہ بھئی جو آدمی آپ کا سامان اٹھا کے لا رہے تھے وہی میاں صاحب تھے۔ تو یہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے سامان پہنچا چکے ہیں، اب وہ آپ کے لیے کھانے کہنے کے لیے گئے ہیں۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، یا مجھے نہیں یاد کہ کس نے ان کے بارے میں کہا، تو علامہ شبلی نعمانی شبلی نے یہ بات کہی کہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں اس کی الگ ہی تاثیر ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک خط میں لکھا ہے کہ مولانا عبداللہ غزنوی درس حدیث دے رہے تھے کہ ان کو اپنے بیٹے کے قتل کیے جانے کی خبر ملی۔ کچھ دیر رکے اور پھر انہوں نے دوبارہ درس حدیث شروع کر دیا اور کہا کہ ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے پہلے شخصیات کے حوالے سے ہمارے کچھ پروگرام ہوئے تھے جس کو ہمارے ناظرین نے بڑی محبت سے سراہا، پسندیدگی کا اظہار کیا۔ قدرتی بات ہے کہ اس طرح کی پسندیدگی انسان کے اندر حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب تنزیل صاحب آج پھر اس سرد موسم میں، جبکہ کراچی والے جو ہیں ان کے لیے سردی ایک اجنبی بھی ہوتی ہے، ساتھ تک سردی اجنبی بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، تو اس سردی میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب تنزیل صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شکریہ السلام ورحمۃ اللہ۔ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا حضرت میاں صاحب کے تلامذہ کے حوالے سے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ارادہ ہے کہ اس سلسلے کو مزید بھی پھیلایا جائے اور آپ آئندہ آنے والے پروگراموں میں دیکھیں گے کہ مختلف شخصیات کے اوپر بھی گفتگو جاری رہے گی۔ تو آج جس شخصیت کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ میاں صاحب رحمہ اللہ کے ایک بڑے معروف شاگرد اور بڑے نامور شاگرد جو اپنا ایک بڑا خاص مقام رکھتے ہیں، وہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ ہیں، جن کا ایک بڑا نام ہے اور پھر ان کی پھر نسل سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور یوں جو خاندان غزنویہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تو تنزیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آج ہم عبداللہ غزنوی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ ان کا ہندوستان میں، تب تو ہندوستان تھا، برصغیر ہندوستان تھا، ان کی آمد کا سلسلہ، ان کی آمد کے جو واقعات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں اور اپنے اندر خاص طرح کی ایک معنویت بھی ہے ان کے اندر اور خاص طرح کی کشش رکھتے ہیں۔ جو ایسے حریت فکر رکھنے والے دماغ ہیں وہ ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک نیا جذبہ ان کے اندر آتا ہے کہ جس طرح افغانستان کے رہنے والے تھے، غزنی جو شہر ہے، مشہور شہر غزنی، جس میں جہاں کے محمود غزنوی ہوئے اور اس سبب محمود غزنوی کے سبب وہ غزنی مشہور ہوا، تو مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ بھی وہیں کے تھے اور وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ یہ نہیں کہ حصول علم کے لیے وہ خود یہاں سے چلے آئے، پہلے ان کو وہاں سے نکالا گیا اور یوں ایک سنت نبوی بھی تازہ ہوئی ہجرت کی شکل میں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو مشہور واقعہ ان کے وہاں سے نکالنے کا، وہ آپ پہلے قارئین کے سامنے رکھیں، ناظرین کے سامنے رکھیں، تاکہ ہمارے دوستوں کو پتہ چلے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنے والی بات آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کس طرح، کیا سبب بنا تھا کہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اپنے علاقے سے؟ اچھا، پہلے تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، عارف باللہ تھے۔ منقول ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقہ کوئی لاحقہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کو مولوی جی کہہ کے مخاطب کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں تو سیدھا سادہ عبداللہ ہوں۔ لیکن میرے لیے ناممکن ہے کہ میں ان کا نام جو ہے وہ بغیر کسی تکریمی لفظ کے لوں۔ اس گستاخی کے لیے میں ان کی روح سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ بہت بلند مرتبہ شخصیت تھی۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ 1815 1230 ہجری کے لگ بھگ غزنی میں پیدا ہوئے۔ تو یہ اس عہد کا جو غزنی تھا وہ مشرکانہ رسومات، بدعی رسوم و عوائد سے جو بھرا پڑا تھا اور قبر پرستی بہت عام تھی۔
مولانا عبداللہ غزنوی کی جو طبیعت تھی وہ فطری طور پر جو ہے نا وہ مباحث آدمی تھے، تو بچپن ہی سے اس کے آثار بھی نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے. پھر ایک دفعہ انہوں نے روایت ہے کہ خواب میں دیکھا کہ وہ ایک کتاب صاف کر کے پڑھ رہے ہیں تو صحیح بخاری ہے. اتفاق سے دوسری دن ان کو صحیح بخاری مل گئی، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھنا شروع کیا تو پھر عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہاں سے ان کے اور معاشرتی جو روابط تھے وہاں ٹکراؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے شرک اور بدعت کی جو رسوم و رواج وہاں اس وقت زمانے میں قائم تھے اس کی تردید شروع کی. زمانے طالب علمی سے ہی ان کے رجحانات واضح تھے. اس کی مخالفت سے شروع ہونا، مخالفت بھی بڑی شدت سے ہوئی. تو اس مخالفت کی وجہ سے جلاوطنی کے جو واقعات ہیں وہ 2 مرتبہ ہوئے. پہلی مرتبہ جو جلاوطنی ہوئی وہ پنجاب وغیرہ کی طرف آئے اور وہاں سے پھر واپس لوٹ کے غزنی دوبارہ گئے. پھر دوسری جو جلاوطنی ہوئی وہ بڑی شدید قسم کی تھی. ان کے بچے بھی جوان، کافی بڑے بیٹے جوان تھے اس وقت، مولانا محمد غزنوی، اور دوسرے بچے بھی ماشاء اللہ صاحب اولاد تھے. تو دوسری جو جلاوطنی ہوئی وہ پورے خاندان کے ساتھ ہوئی. ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، انہیں قید میں بھی رکھا گیا، پورے خاندان کو قید میں رکھا گیا. اس قید کے بعد جو ہے اس صعوبتوں کو سہنے کے بعد ان کو جلاوطن کیا گیا. اچھا جب وہ جلاوطن ہوئے تو پھر وہ آ کے امرتسر میں مستقل انہوں نے اقامت اختیار کی. یہاں سے میں تھوڑا سا پھر واپس پیچھے جاؤں گا، غزنہ میں جاؤں گا کہ دیکھیے یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ واقعی کہ توحید ایسا معاشرہ کہ جو شرک و بدعت والا معاشرہ ہے، جہاں پہ بدعت کا چلن عام ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نمک کی کان میں نمک والی بات ہے کہ جو لوگ بدعات کو دین سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ بڑی دیانتداری سے بدعت کو اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جب صحیح اسلام کی بات کی جائے گی وہ اجنبی محسوس ہوتی ہے. ایک ایسی ستم والی بات ہے کہ بدعات کو دین سمجھا جا رہا ہے اور کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے یار یہ بدعات ہے، توحید کی بات یہ ہے، تو توحید اجنبی وہاں پہ ہو جاتی ہے. توحید کی اجنبیت میں یہ ماحول بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا یہ ہمیں بتائیں کہ جو پہلی جلا وطنی ہوئی، پھر دوسری جلا وطنی ہوئی جس میں ان کی اولاد بھی جوان تھی، جن کو ان کے بیٹے ماشاءاللہ محمد تھے، پھر عبداللہ تھے، پھر شیخ عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ. یہ سارا ایک بڑا خاندان تھا. تو یہ اسباب کیا ہوا اس کا، کیوں ان کو نکالا گیا وہاں سے؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی جو کہ جیسا کہ میں نے عرض یہ تو کیا، آپ نے اجمالاً بتائی نا، جی لیکن کوئی ایسا کچھ واقعات ان کے اس طرح کے جس طرح رفع یدین اور رفع سبابہ کے حوالے سے معروف ہے کہ انہوں نے جب یہ دونوں عمل کیے سنت کے مطابق تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ رہنمائی کرنے والا تو کوئی موجود نہیں تھا غزنی میں. تو انہوں نے وہی والی بات ہے، خواب میں دیکھا بخاری پڑھ رہے ہیں اور پھر بخاری پڑھنا شروع کی تو سارے یوں سمجھ لیجیے کہ مطلع صاف ہو گیا. وہ بدعت اور شرک و بدعت کے جو جہالتیں ہیں وہ سارا چھٹ گئیں، اور جب سارا آسمان صاف ہوا تو پتہ چلا دین تو یہ ہے. اب جب اس دین پہ انہوں نے عمل کیا تو صعوبتیں آئیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ وطن سے نکلنا پڑ گیا. تو اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ انہوں نے رفع سبابہ سے عمل شروع کیا، رفع یدین پہ شروع کیا. تو یہ ظاہری جو ایک عمل ہے عقیدے سے پیچھے، تو اس حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اب قارئین کو اچھا ان کی جو دعوت تھی نا وہ ظاہر توحید کی فطری دعوت تھی، تو اس کے بھی ابلاغ ہونا شروع ہو گیا. غزنی پہ اس کے اثرات بھی پڑنے لگے اور متعلقین بھی بڑھنے لگے. یہ چیز بھی اہل بدعتی علماء کو پسند نہیں آ سکتی تھی، نہ آئی. اس کے بھی بڑے اسباب عامل ہے. پھر مناظرے کی مجلس بھی جمی باقاعدہ کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. تو مناظرے کی مجلس بھی جمی، اس میں بھی وہ جواب دینے سے قاصر ہے مولانا عبداللہ کو. تو یہ ساری وجوہات بنی اور تنگ آ کر کے زچ آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو نکال ہی دیا جائے. اچھا اس میں وہاں کے اس دور کے جو علماء تھے وہاں پہ جو جن کی کاروباری دکانداریاں ساری بدعت پہ چل رہی تھیں، یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب اس وقت کا جو بادشاہ تھا افغانستان کا اس کے بھی بہت کان بھرے تھے، اس کو بہت زیادہ ان کے خلاف، جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف فتوے جاری کیے گئے اور سارا کچھ کیا گیا، اسی چیز کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پہ اس وقت کے جو علماء تھے، درباری علماء جو تھے، انہوں نے بھی کافی ان کے خلاف مہم سازی کی تھی. جی ہاں. اچھا غزنی کے قیام کے دوران ہی جب انہوں نے مختلف اہل علم سے استفادہ بھی کیا تھا، ان میں قندھار کے یعنی افغانستان کے ایک بڑے عالم تھے ملا حبیب اللہ قندھاری. جی ایسے بالکل، ان سے انہوں نے استفادہ بھی کیا تھا اور وہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ اور اصولی تھے. تو ان سے اکتساب علم کیا تھے انہوں نے. تو بہرحال یہ سارے عوامل رہے، معاشرہ ان کے مخالف ہو گیا. بعد صبا کی جو ہوائیں چلیں وہ ساری مخالف ہوائیں چل رہی تھیں. تو بہرحال ایک ایسی صورتحال بن گئی جیسا کہ ہر دور میں اہل عظیمت کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اہل حق کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو ان کو بھی انہی مشکلات سے گزرنا پڑا. قید و بند کے صعوبتیں بھی صحیح، زبانی ٹارچر بھی سہا، جسمانی ٹارچر بھی سہا، اور پھر آخر ان لوگوں نے تنگ آ کر کے فیصلہ کیا کہ ان کو نکال دیا جائے. اچھا جب یہ نکلے تو صرف اپنے خاندان کے ساتھ نہیں نکلے، ان کے کچھ متعلقین اور احباب دوسرے خانوادے کے لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. بعد میں ان میں بھی کافی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جیسے مولانا عبدالتواب غزنوی علی گڑھی کا نام سنا ہوگا آپ نے. جی جی بالکل. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ لاہور میں ہی آ کے ان کی وفات ہوئی تھی اور پاکستان قیام ہے پاکستان کے بعد. اسی طرح ایک بزرگ تھے صوفی عبدالحق غزنوی، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے مباہلہ کیا تھا. وہ بھی ان کے متعلقین اور عقیدت مند خاندان سے تعلق رکھتے تھے. وہ بھی ان کے ساتھ ہی، ان کے خاندان بھی ان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے آیا تھا.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ مولانا کی دعوت جو ہے وہاں پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہر دور میں جو ہے باطل علماء کے لیے ایک بڑی خطرے کے باعث رہی ہے، تو اس لیے بہتر یہ سمجھا گیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو بہرحال یہ پھر چراغ وہاں سے اٹھا اور تقدیر جیسے امرتسر میں روشن کرنے کا سبب بن گئی۔ یہ دیکھیں وہاں سے ان کو نکالا گیا، اور ان کو نکالنے والوں کو علم نہیں ہوئے گا کہ یہاں سے نکالنے کے بعد ان کی دعوت کہاں کہاں تک پھیل جائے گی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ماشاءاللہ یہ خاندان ایک مشہور خاندان ہوا، اور اس کے اثرات جو ہیں پنجاب بھر میں بلکہ ہندوستان بھر میں اس کے اثرات سے ایک زمانہ فیض یاب ہوا۔ جی ہاں، تو امرتسر میں ان کا جو قیام ہوا، یہ انہوں نے جب غزنی سے نکلے ہیں اور پنجاب سے ہوتے ہوئے آخر انہوں نے امرتسر میں آ کے قیام کیا، اور امرتسر جو ہمارے خوابوں کی سرزمین ہے، جو جس سے ہم آج جدا ہیں، بلکہ یوں ہی کہنا چاہیے امرتسر ہمارے پنجاب کے اہل حدیثوں کے لیے اندلس والی بات ہی ہے جی ہاں، کہ جس طرح اندلس سے ہم جدا ہیں قوم پورے مسلمان، اس طرح امرتسر ہمارے لیے خواب بن گیا وغیرہ۔ امرتسر ہمارا بہت بڑا مرکز تھا، تو یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ انہوں نے بھی امرتسر میں آ کے قیام کیا، اور امرتسر سے ہی ان کی دعوت کا سلسلہ پھیلا۔ مولانا عبدالجبار غزنوی تک امرتسر میں یہ قیام پذیر ہوئے، اس کے بعد ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام ہوا، تو پھر یہ سارا خاندان لاہور میں اٹھایا۔ تو مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے امرتسر قیام کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کچھ معلومات ہمیں دیں۔ اس میں ایسا تھا کہ ایک تو جب وہ پنجاب میں داخل ہوئے تھے تو پنجابی میں ان کے روابط مولانا غلام رسول قلوی سے بھی بن گئے، قلعہ میاں سنگھ والے، قلعہ میاں سنگھ والے، جو گجرانوالہ ضلع میں وہ ان کے پڑتا بڑے ہے۔ دوست تھے، دوست بھی تھے، شاگرد بھی تھے، شاگرد بھی تھے۔ تو اور شاگردی کا ہی رشتہ انہوں نے اختیار کیا، تو رفاقت ان کی بڑی شدید رہی ان کے ساتھ، تو وہ بھی ان کے ساتھ رفیق رہے، اور اکتساب علم کے مرحلوں میں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اچھا، یہ لوگ امرتسر سے ہوتے ہوئے پھر حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس آئے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ کے پاس، جب میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس جب یہ امرتسر سے گئے ہیں تو اس میں 3 بزرگ شامل تھے، تو اس والے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بات درست ہے کہ مولانا محمد لکھوی رحمہ اللہ بھی اس قافلے کا حصہ تھے جس میں مولانا غلام رسول اور صوفی مولانا عبداللہ صاحب جب گئے ہیں؟ اچھا، یہ روایت ہے مولانا محی الدین احمد قصوری کی، جی، مولانا محی اور الدین انہوں نے اس کو اپنی خاندانی روایت کا بیان کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ روایت ممکن ہو، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں مولانا حافظ محمد لکھوی کی جو شراکت ہے نا، اس پہ ہمیں شبہ ہے، اور ڈاکٹر بہاؤدین صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس روایت میں معاملہ ایسا ہے کہ مولانا حافظ محمد لکھوی جو تھے وہ 1857 سے قبل ہی ایک معروف عالم کی حیثیت سے دہلی میں مقیم تھے۔ اچھا، 1857 سے قبل کا دہلی اتنا بڑا نہیں تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کو جانتے نہ ہو، اور وہ بھی معروف عالم دین صاحب کتاب۔ جی، تو مولانا محمد لکھوی جو ہیں وہ باقاعدہ ان کا سنن ابی داؤد پہ حاشیہ تھا جو 1856 میں چھپا تھا 1272 ہجری میں، تو وہ ایک معروف شخصیت تھے، دہلی میں مقیم رہے تھے کافی عرصہ تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ محمد لکھوی جو ہیں 1857 سے قبل ہی کچھ نہ کچھ میاں صاحب سے شناسائی اور رشتہ تلمذ رکھتے ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شناسہ نہ ہو۔ اور اس یہ جو روایت ہے نا جو مولانا محی الدین قصوری نے بیان کی ہے، چلیں یہ روایت بھی بڑی دلچسپ ہے، میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 3 دوست تھے جو حدیث پڑھنے کی غرض سے دہلی کی طرف عازم میں سفر ہوئے، تو اس میں مولانا عبداللہ غزنوی، مولانا حافظ محمد لکھوی اور مولانا غلام رسول تھے۔ جب یہ تینوں اسٹیشن میں پہنچے تو وہاں انہوں نے سوچا کہ کوئی سامان اٹھانے والا مل جائے، تو ایک بزرگ کو دیکھا وہ سامان لے رہے تھے، تو انہوں نے اپنا سامان پکڑوا دیا ان کو اور بتایا کہ بھائی فلاں جگہ لے چلو۔ تو جب یہ پہنچے مدرسے میں پہنچے، سامان تو بزرگ نے اٹھایا، ٹانگے تک رکھا، اور یہ اپنے مدرسہ میاں صاحب کی طرف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں میاں صاحب کون ہیں جن سے ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ مل جائے تو ہمیں سعادت ہو ان سے ملاقات کی۔ تو بتایا گیا کہ بھئی جو آدمی آپ کا سامان اٹھا کے لا رہے تھے وہی میاں صاحب تھے، تو یہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے سامان پہنچا چکے ہیں، اب وہ آپ کے لیے کھانے کہنے کے لیے گئے ہیں، تو یہ ان کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے بلکہ کہ ہم نے یہ کیا اپنے استاد کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس طرح کام کیا۔ تو بہرحال میاں صاحب نے ان کو کہا کہ حدیث تو ہے ہی خدمت خلق کا نام، تو پہلا سبق ہی آپ لوگوں کے لیے یہی ہے، تو قریب ایک واقعہ ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اس میں یہی عرض کروں گا کہ مولانا عبداللہ غزنوی کی جو اولین سوانح حیات ہے، جو مولانا عبدالجبار غزنوی اور مولانا غلام رسول کی مشترکہ کاوش ہے، وہ مطبوعہ ہے، اس میں بھی ان کا نام نہیں آتا حافظ محمد لکھوی کا، اور اس میں سفر کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اسی طرح مولانا غلام رسول کی بھی فریق سفر کے طور پہ بھی نام نہیں آتا ان کا، نہیں آتا اس میں۔ اسی طرح مولانا غلام رسول کی بھی سوانحیات مطبوع ہیں جو ان کے صاحبزادے نے لکھی تھی، اور ابھی حال میں دوبارہ بھی شائع ہو گئی ہے، تو اس میں بھی ان کا نام نہیں آتا حافظ محمد لکھوی کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حافظ محمد لکھوی تو اس سے پہلے ہی سے ہی دہلی میں مقیم رہے ہیں۔ تو بعض کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ممکنہ سفر تو جاری رہتا ہے نا، کبھی بندہ آتا ہے پھر جاتا ہے، کیونکہ ان کا اصل قیام تو امرتسر میں تھا، تو یقیناً اصل میں اس واقعے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں،
تو کم از کم ان کے لیے ایسا چانس نہیں تھا کہ وہ نہ پہچانتے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو دہلی میں پہلے سے مقیم ہو. یہ ایک اہم بات تھی. تو بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بعض دفعہ کوئی نام غلطی سے شامل ہو جاتا ہے, کوئی نکل جاتا ہے, اس طرح ہو جاتا بعض ہے. کو تو یہ ہوتا ہے کہ سفر الگ سا بعد میں کوئی ایسا سفر ہوا جس میں سارے یہ شریک سفر رہے ہوں گے, وہی مغالطہ رہا ہوگا, مغالطے میں آ جاتی ہے یہ بات. تو میاں صاحب سے جس زمانے میں انہوں نے حدیث پڑھی وہ بھی بڑا زبردست واقعہ تھا, کیونکہ 1857 کا زمانہ تھا اور اچانک جنگ چھڑ گئی. جنگ چھڑنے کا نتیجہ یہ رہا کہ خود حضرت عبداللہ غزنوی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے تھے, وہ بم کے گولے جو ہیں مسجد میں آ کے گرا کرتے تھے, اور ان کے دل میں کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا تھا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اسی حالت میں وضو چلتا رہتا, اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے پرسکون ہو کر کے. تو لیکن بہرحال اس جنگ کی کیفیت کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو دہلی چھوڑنا پڑ گیا. تو دہلی صحیح بخاری مکمل پڑھ بھی نہیں سکے تھے, کچھ معمولی حصہ رہ گیا تھا, تھوڑا سا حصہ. تو یہ دہلی چھوڑ کر کے امرتسر کی آپ طرف. کی اس بات سے مجھے میاں صاحب رحمہ اللہ کا وہ جملہ یاد آ گیا جو انہوں نے فرمایا تھا کہ حدیث تو یہ مجھ سے پڑھ کے گیا لیکن نماز مجھے سکھا گیا. میں یہ چاہوں گا وہ جملہ آپ ذرا اپنے رنگ میں سنائیں ہمیں, وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا جو میاں صاحب نے یہ جملہ بولا تھا. اصل میں مولانا عبداللہ غزنوی کی جو نماز ہوتی تھی وہ بڑی عارفانہ قسم کی نماز ہوتی تھی. جیسے الجسر یؤصل الحبیب الی الحبیب کا تقاضا ہوتا تھا کہ ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملاقات کر رہا ہو. تو ان کی نماز کی یہ کیفیت تھی. ایک مشہور واقعہ بڑا دلچسپ قسم کا کہ ایک دفعہ یہ نماز پڑھا رہے تھے تو زوردار بارش ہو گئی, سارے مقتدی چلے بھی گئے نماز چھوڑ کے. جب انہوں نے نماز ختم کی, اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ گیلے ہیں اور میلے ہو رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہو گئی تھی, یعنی نماز کی ماہویت کی ایسی کیفیت ان میں تھی. تو اسی پر حضرت میاں صاحب فرمایا کرتے تھے مولانا کی کیفیت نماز دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص حدیث تو مجھ سے پڑھ گیا لیکن نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا. اللہ اکبر. اور یہ روایت جو ہے مولانا عبدالوہاب دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور مولانا عبدالواحد غزنوی نے بھی بیان کیا. تو یہ ایک مشہور علمی حلقوں میں ایک مشہور جملہ ہے. تو واقعتاً مولانا کی نماز کی کیفیات بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی. تو میاں صاحب کے پاس وہ 1857 سے نکلے اور ایک روایت کے مطابق مولانا غلام العلی قصوری ان کی دعوت پر انہوں نے امرتسر میں مستقل قیام اختیار کیا. ان سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. ان سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مولانا غلام علی قصوری ان کے شاگرد نہیں تھے, معاصرت تھی کسی درجے میں, اور معاصرت تو تھی بہرحال. تو ان کے ساتھ انہوں نے پڑھا. اچھا, اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ امرتسر میں ان کی آمد کے بعد امرتسر ایک روحانی مرکز بن گیا مولانا کے فیض علم سے. اچھا, مولانا کیونکہ بیت بھی لیا کرتے تھے آپ کے علم میں, مولانا عبداللہ غزنوی, اس پر مولانا غلام العلی قصوری جو ہیں ان پر بڑے تحفظات تھے. انہوں نے اس مسئلے پر ایک کتاب بھی لکھ ڈالی. اس کا جواب مولانا عبدالجبار غزنوی نے دیا, اچھا علمی جواب دیا, لیکن اس میں کچھ الفاظ بڑے سخت تھے. تو مولانا عبداللہ غزنوی کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی, وہ اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہوئے کہ بھائی ایسی سختی نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر امرتسر میں ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا بھی بڑا دلچسپ قصہ. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان بزرگوں کا آپس میں ملایا جائے, کسی ایک دعوت کا اہتمام کر لیا. تو اس میں مولانا غلام علی قصوری بھی تھے, مولانا عبداللہ غزنوی بھی تھے. غزنویوں کی طرف سے ظاہر ہے سب سے بڑی شخصیت یہی تھی. تو مولانا غلام علی قصوری نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا عبداللہ غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے, نیت بخیر ہو تو سوال کر ڈالیے. یہ سنت ہے کہ انہوں نے سوال ہوا ہی نہیں اور مجلس ویسے ہی ختم ہو گئی, اور دل میں کوئی کدورت بھی نہیں تھی بہرحال تو ان دونوں بزرگوں کے. تو یہ بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے اور ان کی علمی اخلاقیات سے جو ہے نا وہ آج ہمارے لیے بہت اسباق ہے کہ ایک مسئلہ تھا وہ نپٹ گیا اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی بات کو فضول کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, علمی ذاتیات پہ نہیں اترتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علمی مسائل میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے. بدقسمتی سے ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ سارا کچھ بدل کے رہ گیا کہ اگر کسی علمی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو معاشرتی تعلقات منقطع کر لیے جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جاتا ہے, اور وہ خوبیاں خامیاں سب بلا دی جاتی ہیں. اچھا, مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ جو ہیں, ان کی شخصیت اور پھر کسی حد تک ان کے خاندان کے حوالے سے بھی ایک خاص وصف, جس کو ان کا امتیازی وصف کہہ لیجئے, کہ ان کی روحانیت کا جو پہلو ہے, جس کو عموماً لوگ ان تصوف سے تعبیر کرتے ہیں, جبکہ ہمارا موقف تھوڑا سا اس حوالے سے فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روحانیت اور روحانیت کی وارداتیں کہہ لیجئے, یہ ہر بندہ مومن کا وصف ہونا چاہیے. جی, اور جو بندہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا اس میں یہ وصف زیادہ مضبوط ہوگا. اور ہم اس کو تصوف سے معلوم نہیں کرتے. ہمارا اپنا اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے اسلام میں اپنی جو اصطلاحات موجود ہیں, روحانیت جس کو ہمیں اللہ سے تعلق باللہ جو ہے, اس طرح کی احسان, یہ سارا کچھ موجود ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان اصطلاحات کو استعمال کرنے کی, جس سے ان کی ذات کو منسوب کیا جاتا ہے. وہ اللہ والے تھے, ان کا اللہ سے گہرا تعلق تھا. اور انسانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کمزور تعلق ہوتا ہے, کوئی بعض لوگوں کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے. وہ ابتلا میں بھی, مصائب میں بھی اس طرح ثابت قدم
بعض لوگ نہیں رہ پاتے، بعض لوگ رہ پاتے ہیں. اسی طرح استغراق ہے جو عبادت کے اندر محویت ہے. ہمارے جیسے کمزور لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے جو نمازوں میں سارے کاروبار کا حساب بھی کرنا ہوتا ہے. اور وہ بلکہ یہاں پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک مسجد تھی گاؤں کی، تو اس میں امام صاحب چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ نیا امام جب منتخب کیا گیا تو مسجد کے جو چودھری صاحب تھے جو مسجد چلاتے تھے، تو ان کو کہا جی، انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کیا فرماتے ہیں چودھری صاحب اس مسجد امام صاحب کے بارے میں، پاس نے کہ فیل نے؟ انہوں نے کہا یار یہ بندہ پاس نہیں ہے گا، فیل ہے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جب پہلا امام سی نا وہ اینا ٹائم نماز پڑھاتا سی، میرا سارا حساب ہو جاتا سی دکان دا. تو یہ جو نا میرا حساب مکمل نہیں ہوا اس لیے سلام پھیر دی. تو مطلب ہر بندے کا تعلق ہوتا ہے استغراق کا، نماز میں محویت کا. تو مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ جو تھے، ان کا جس طرح آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ میاں صاحب نے کہا حدیث تو ہم سے پڑھ کے گیا اور نماز ہمیں پڑھنا سکھا گیا. اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا جو انداز تھا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، یہ ان کے اندر کئی نسلوں تک چلا. یعنی کہ یہ کہا اس سے یہ بات بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو انسان قربت کا اختیار کر لیتا ہے اس کا نسلوں تک اثر چلتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، 100 سال بعد 150 سال بعد بھی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالی ہے کہ ان کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے، کہ بلکہ ان کے خاندان کا بڑا اہم پہلو ہے. جس طرح سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ جو تھے ان کا بھی یہ چیزیں معروف اور مشہور ہیں. مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ جو تھے وہ کہتے ہیں نا، وہ غالباً خواجہ حسن نظامی نے کہا ہے کہ عبدالجبار جب اللہ اکبر کہتے ہیں، یا مجھے نہیں یاد کہ کس نے ان کے بارے میں کہا، تو علامہ شبلی نعمانی نے شبلی نے یہ بات کہی کہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں اس کی الگ ہی تاثیر ہوتی ہے. تو مولانا عبداللہ غزنوی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ان کی یہ جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کریں آپ بھی. دیکھیں، حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ شمس الحق کاظمی نے لکھا ہے غایۃ المقصود میں کہ یہ ہر حالت میں، ہر کیفیت میں اللہ رب العزت کے ہاتھ مستغرق رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کا پورا جسم، ان کے بال، ان کے اعضاء، ان کے ہڈیاں، سب کچھ اللہ رب العزت کے ذکر میں فنا ہو گیا تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کیفیت آ جانا کہ ہر حالت میں اللہ رب العزت کا تصور قائم ہو جائے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ ایک معراج ہے روحانیت کی جو انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوئی، اور اس کے اثرات بڑے گہرے تھے. ان کے شاگردوں میں بھی اس کے جھلک نظر آتی ہے. اور یہ کیونکہ حضرت میاں نذیر حسین مہدی دہلوی سے بڑا قریبی تعلق تھا ان کا، اور ایک ذہنی مماثلت تھی دونوں میں. تو مولانا عبداللہ غزنوی کے پاس اکثر کوئی اگر روحانی طور پہ استفادے کے لیے آتا تھا، اور تو وہ میاں صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ ان سے حدیث پڑھ کر آؤ. پھر تو اس کی ایک مثال ہیں شاہ ممتاز الحق بہاری صاحب. یہ بہار سے تعلق رکھتے تھے اور کافی بڑے عالم دین تھے، اور جنوبی ہند میں ان کا بھی کافی بڑا کام تھا. وہاں وہ حیدرآباد دکن چلے گئے تھے. اور میں ایک اور بات ذکر کروں گا، مولانا مسعود عالم ندوی بڑے معروف شخصیت ہیں. ان کے جو نانا بزرگوار تھے مولانا عبدالصمد اگانوی، وہ شاہ ممتاز الحق بہاری سے شاگرد بھی تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی تھا. تو ان کو جو بیعت ملی تھی وہ انہی کے توسط سے مولانا عبداللہ غزنوی سے جا کے ملتی تھی. تو مولانا عبداللہ غزنوی کا جو سلسلہ تھا روحانی فیض کا، علمی فیض کا، اور زہد اور احسان کا جو تھا، اور اس راہ سے انہوں نے تصوف کی جو بدعت تھی بہت ساری ان کی کافی اصلاح بھی کی. یعنی ایک پاکیزہ زہد جو ہے اس کا تصور ہندوستان میں انہوں نے پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا تھا، جو توحید کے دائرے میں ہے، جو توحید کے دائرے میں تھا. اصل بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو توحید کے دائرے میں رہ کے اللہ سے ہم نے اتنا تعلق مضبوط کر لینا ہے کہ اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ نظر بھی آئیں اور آپ کے متعلقین پر بھی نظر آئیں. اب میں ان کے کچھ شاگردوں کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں ان کے بڑے بڑے شاگردان ہوئے. ایک تو ان کے صاحبزادگان جو ہیں علی قدر، وہ انہوں نے بھی استفادہ کیا حضرت عبداللہ غزنوی سے. پھر بڑے شاگردوں میں آپ آ جائیں، آپ کے پنجاب میں مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جو کتنا بڑا کام ہے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو پورا پنجاب شاگردوں سے بھرا پڑا ہے. عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ پہ الگ سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اب میں جن لوگوں کے نام لے رہا ہوں نا، یہ ساری شخصیات ایسی ہی ہیں کہ انشاءاللہ آئیں گے، ہوگا بھی انشاءاللہ ہوگا. پھر ایک بڑی شخصیت ہے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی صاحب کی. آپ کو پتہ ہے یہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے. مرزا قادیانی سے ان کے معاملات بھی رہے، مناظرے بھی ہوئے. مرزا قادیانی نے ان کو بددعا دی تھی کہ تمہاری اولاد نہیں ہوگی. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. مشہور واقعہ ہے. اور میں یہ کہتا تھا کہ جب اس نے بددعا دی تو اس کا مطلب ہے لازماً اولاد ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اولاد بھی دی، نیک صالح اور بہت بابرکت اولاد دی، یعنی حضرت مولانا محمد علی لکھوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ مولانا لکھوی فرمایا بھی کرتے تھے کہ میں مرزا قادیانی کی بددعا کروں. جی وہ بالکل یہ کیا ان کا یہ مشہور جملہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بددعا کا اثر ہو. تو اس کے علاوہ ایک اور شاگرد ہیں مولانا عبداللہ غزنوی کی. اچھا شاگرد بہت سارے ہیں، ہم چند ہی نام لے سکتے ہیں. مولانا محمد ابراہیم عربی، جی بالکل بہت بڑا نام ہے، ان کے بڑے خدمات ہیں، بڑی خدمات ہیں. پھر پشاور کے تھے، عربی کے بڑے ادیب تھے قاضی طلحہ محمد خان پشاوری. پھر ایک بڑے عالم ہیں مولانا رفیع الدین شکرانوی. تو ان لوگوں نے بڑی خدمت کی. اور آپ کا جو پنجاب میں سودروی خاندان ہے،
جس کے کافی ماشاء اللہ مولانا عبد المجید خادم سودروی، مولانا عبد الحمید سودروی، تو یہ ایک بزرگوار تھے. ان کی مولانا غلام نبی اور ربانی سودروی. انہوں نے پھر توحید اختیار کرنے کے بعد اپنا نام تو عبداللہ رکھ لیا تھا، لیکن پرانے نام سے بھی مشہور رہے. تو یہ بھی مولانا عبداللہ غزنوی کے شاگردوں میں سے تھے، ان سے کافی استفادہ بھی کیا انہوں نے. اب ہم آتے ہیں تھوڑے ان کے صاحبزادگان کی طرف. جی جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ان کے خاندان کے حوالے سے، تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ ان کے خاندان کا بھی کچھ تعارف ہو جائے. اگرچہ ان کے صاحبزادگان میں کم از کم 2-3 شخصیات تو ایسی ہیں جن کے اوپر الگ سے پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہونا بھی چاہیے. جس طرح مولانا داؤد غزنوی ہیں، مولانا عبدالجبار غزنوی ہیں، مولانا عبدالواحد غزنوی رحمہ اللہ جی ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام میں بھی ہم ان کے خاندان کا، ان کے اولاد کا، ان کے بچوں کا تذکرہ کیا جائے. دیکھیں ان کے ایک بڑے بیٹے تھے مولانا محمد غزنوی، سب سے بڑے محمد غزنوی، بالکل. اور انہوں نے ابتلا و مصائب میں اپنے والد کا پورا ساتھ دیا. بڑے صاحب عظیمت بزرگ تھے. علامہ عظیم آبادی نے لکھا ہے کہ ان کی ولایت پہ سب کا اتفاق ہے، انکار وہی کرے گا جس کے دل میں بغض ہوگا. تو یہ بڑے پہنچے بھی بزرگ شخصیت تھے. اچھا، انہوں نے اپنے والد کی زندگی میں وفات پائی. علامہ اقبال نے ایک خط میں لکھا ہے کہ مولانا عبداللہ غزنوی درس حدیث دے رہے تھے کہ ان کو اپنے بیٹے کے قتل کیے جانے کی خبر ملی. کچھ دیر رکے اور پھر انہوں نے دوبارہ درس حدیث شروع کر دیا اور کہا کہ ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. تاہم علامہ اقبال سے ایک معمولی سے سہو یہ ہو گیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قتل کیے جانے کی خبر، معاملہ قتل کا نہیں تھا، ویسے ہی وفات کا تھا. تو یوں کہہ لیجیے کہ وفات کی خبر ملی، درس حدیث پڑھا رہے تھے، اس کا انہماک انہوں نے توڑا نہیں. یہ بھی بڑی عظیمت کی بات ہے، اور کس قدر صابر ہو سکتے ہیں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا، اب ان کے دوسرے بیٹے جو بڑے معروف ہوئے ہیں مولانا عبداللہ غزنوی، ان کے حوالے سے. یہ مولانا عبداللہ غزنوی کے بعد ان کے جانشین بھی بنے تھے، کہ یہ بڑے بیٹے تھے باقی رہ جانے والوں میں. اچھا، ان کا نام کیونکہ خود عبداللہ والد کا بھی نام تھا، بیٹے کا بھی نام تھا، تو اکثر تذکرہ نگاروں کو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے نا ان کا ذکر گولی کر جاتے ہیں، یا ان کی جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی مولانا عبداللہ اشتباہ کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، کی وجہ سے ہو جاتا ہے. پھر ان کے تیسرے بڑے بیٹے ہیں مولانا عبدالجبار غزنوی، جو خود ماشاءاللہ بہت صاحب عظیمت بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. انشاءاللہ ظاہر وہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان پر ایک مستقل پروگرام ہوگا. پھر ایک بڑی شخصیت ہے مولانا عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ ان پہ بھی انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام ہوگا. اچھا، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کے 3 پشتے جو ہیں وہ میاں ندوی حسین دہلوی کی شاگرد بھی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور لگاتار باپ بیٹا پوتا. اچھا، مولانا عبداللہ غزنوی، یہاں پہ میں چاہتا ہوں ذکر ہو جائے باپ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، مولانا محمد غزنوی، مولانا محمد غزنوی رحمہ پھر اللہ، ان کے بیٹے عبدالاول غزنوی، پھر ان کے بیٹے عبدالاول غزنوی. یہ تینوں باپ بیٹا پوتا یہ میاں صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں. تو پھر ان کے احفاد میں ہم آتے ہیں تو مولانا داؤد غزنوی ایک بہت بڑا نام ہے. برصغیر کی سیاسی، اسلامی، مذہبی، سماجی تاریخ میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بالکل. خود پاکستان میں ان کا جو مسلک حدیث کے حوالے سے خدمات ہیں وہ بہت عظیم الشان ہے. اچھا، وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان پر ایک پورا مستقل پروگرام ہی ہوگا ہمارا انشاءاللہ. پھر ایک بڑی شخصیت ہے مولانا اسماعیل غزنوی کی، یہ سلطان ابن سعود کے پولیٹیکل سیکریٹری بھی تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں سیاسی لحاظ سے بھی. سعودی مملکت کے جب ابتدائی دن تھے تو یہ ان کی مشاورت جو تھی یہ کافی زیادہ مطلب ان کو حاصل تھی، اور بڑا گہرا تعلق تھا ان کا شاہ عبدالعزیز کے ساتھ. اچھا، ان کے خاندان میں ان کے احفاد نے جو دینی خدمات انجام دی وہ کئی جہتوں میں آگے بڑھی ہیں. ایک تو بڑھی ہے خود زہد اور تصوف کے اعتبار سے، تصوف کہنے کے بجائے احسان و سلوک کہہ لیجیے، اور تصوف کے جو بدعی اثرات تھے اس کے رد میں. تو مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سبوں نے اس نظام کو چلایا، اس سلسلے کو چلایا. اور آخر میں ہمارے پاس ایک بڑی شخصیت بچے پروفیسر ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ. ان کا بھی آپ کو پتہ ہے مزاج جو تھا وہ اسی قسم کا تھا، زاہدانہ تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں کے یہاں تدریسی سلسلہ چلتا رہا، اور مدرسہ امرتسر میں بھی قائم تھا تقویۃ الاسلام، وہاں تدریسی سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ماشاءاللہ لاہور میں بھی مدرسہ تقسیم کے بعد قائم ہوا، اور تدریسی سلسلہ ان کے تقویۃ الاسلام کے نام سے مدرسہ ان کا وہاں امرتسر میں قائم تھا. اور پھر جب تقسیم ہوئی، پاکستان بن گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، تو یہاں پہ شیش محل روڈ ہے، تو یہاں پہ ان کا تقویۃ الاسلام مدرسہ قائم ہے، ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ. اور وہ اس کے بالکل وہی جگہ ہے جہاں پہ اس کی جو باہر دکانیں ہیں، اس میں معروف مکتبہ مولانا طاولہ حنیف رحمہ اللہ بوجیانی کا جو معروف مکتبہ ہے، مکتبہ سلفیہ، وہ اسی مدرسے کی دکانوں میں قائم ہے. جی ہاں. اور میری اپنی بڑی بچپن کی یادیں اس مدرسے سے وابستہ ہیں، کہ وہ چونکہ وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ایک پرانی عمارت تھی، ہال تھا، وہ پرانا ہال تھا جس میں وہ مدرسہ قائم ہوا، اور اسی متروکہ ہال میں ہی وہ جو نماز جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہاں پہ آج کل جنید غزنوی جمعہ پڑھاتے ہیں.
اور ہمارے والد مکرم جو تھے، اور تب جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی جب ہمارے والد مکرم حیات تھے، مولانا طاولہ حنیف رحمہ اللہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اپنے مقام پہ مولانا طاولہ حنیف رحمہ اللہ پہ جب کبھی گفتگو ہوگی اس میں یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی. تو وہ جو ہم جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے، یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے ہم آیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے. ہمارے والد صاحب کبھی بار جہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے ہمیں ساتھ لے آیا کرتے تھے. تو جمعہ وہ جب ہم اس حال میں پڑھتے تو اس حال وہ ایک مستطیل شکل میں حال تھا. ہماری مساجد وغیرہ کا وہ مطلب چونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ متروک عمارت تھی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے، تو اس کے بیرونی حصے میں احاطے میں اس کے مغربی سمت کا جو احاطہ تھا وہاں پہ باقاعدہ مندر تھا. اور وہ مندر کو ہم بڑے پراسرار طریقے سے پراسرار نگاہوں سے دیکھتے ہوتے تھے، جیسے اس کی ہمیں محسوس ہوتا بڑا پراسرار عمارت ہے، لیکن وہ وہاں مسجد کے خادم جو تھے وہاں پہ رہائش پذیر ہوتے تھے. ایک آدھ دفعہ میں بچپن میں وہاں گیا ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں سے ابھی کوئی مورتی جو ہے بول اٹھے گی. تو خیر اس کے بعد یہ ہے وہاں پہ وہ وضو کا احاطہ بھی تھا. تو جو حال ہے اس میں نماز جمعہ مطلب ہم نے بڑا پڑھا اپنے والد صاحب کے آخری دنوں میں، اور ہمارا بچپن تھا. پھر وہاں سے اٹھ کے بھائی مولانا طاولہ حنیف رحمہ اللہ جو میں کہا وہ بھی مکتبہ سلفیہ پہ بیٹھے ہوتے، تو بڑی یادیں وابستہ ہیں اس تقویت اسلام مدرسے سے ہماری. جی ماشاء اللہ. اور یقیناً اس کی بھی ایک تاریخ ہے پوری، بالکل اس کی تاریخ ہے. تقسیم ہند سے قبل کی بھی ہے اور تقسیم ہند کے بعد بڑے بڑے علماء ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے وہاں سے اخذ علم کیا پڑھا وہاں پہ. جی ہاں. اچھا، دوسرا ان کی تصنیفی قلمی خدمات ہیں، صحافتی خدمات میں، جیسے مولانا داؤد غزنوی نے توحید رسالہ نکالا تھا امرتسر سے، اور اس کے علاوہ کتابیں وغیرہ بھی لکھی گئی ہیں، ان کا بھی ایک گوشہ ہے، پورا خدمات کی پوری جہت ہے. پھر چوتھی جہت ان کی ہے سیاسی خدمات کی. تو اس میں مولانا سید داؤد غزنوی جو ہیں بہت بڑا نام ہے. انہوں نے تقسیم ہند سے قبل بھی تحریک پاکستان کے حوالے سے اور دوسری سیاسی خدمات کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا. معاصر تاریخ میں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور مولانا اسماعیل غزنوی کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے کیا ہے. اچھا، ایک پانچویں جہت اور بھی ہے، اور وہ ہے ان کے بعض احفاد نے کتابوں کی نشر و طباع کا آغاز کیا تھا. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ امرتسر سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی اہم کتابیں تھیں جو پہلی بار طبع ہوئیں، وہ مولانا عبدالغفور غزنوی، مولانا عبدالاول غزنوی، ان بزرگوں کی کوششوں سے شائع ہوئی تھیں. تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے، بہت بڑا کام. تو یہ 5 جہتیں ہیں جن سے ان کے اولاد نے، ان کے خاندان نے اپنی دینی خدمت کا فریضہ انجام دیا. اللہ تعالیٰ جی ہمارے یہ بزرگ ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے ہجرتیں برداشت کیں، اپنے وطن کو چھوڑا، اور اس کے بعد مصیبتیں مشقتیں سب برداشت کی، اجنبیت برداشت کی، ایک اجنبی دیس میں آ کے پھر وہاں کے مسائل، وہاں کے معاملات جو بھی تھے، اور اس دعوت توحید کا انہوں نے یہاں پہ پودا لگایا. تو آج وہ یہ پودا جو اتنا تناور درخت ہو چکا ہے کہ ہم الحمدللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کے سائے تلے، اس کی چھاؤں تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں الحمدللہ. اور آج یہاں پہ ایک کثیر تعداد میں اہل حق اور اہل توحید موجود. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پروگرام ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خاندان غزنوی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور دوسرے بزرگوں کے حوالے سے بھی. اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.